پروگرام میں خوش آمدید. میں اسد اللہ خان ہوں. آج جو عمران خان صاحب نے میاں والی میں تقریر کی ہے، دو تین سوال اس سے پیدا ہوتے ہیں. کیا عمران خان صاحب کے ساتھ دھوکہ ہوا؟ کیا جعلی میڈیکل رپورٹس تیار کر کے ان کو دکھائی گئیں جس سے ان کو ترس آ گیا اور ان کو لگا کہ نواز شریف کی طبیعت اتنی خراب ہے کہ ان کو باہر جانے دینا چاہیے؟ یہ عمران خان صاحب اگر واقعی سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ دھوکہ ہوا اور جعلی میڈیکل رپورٹس تیار کی گئیں تو پرائم منسٹر ہوتے ہوئے وہ اس کی انکوائری کرا سکتے ہیں، تو کیا وہ اس کا ارادہ رکھتے ہیں؟ یہ جو نیریٹو عمران خان صاحب نے اختیار کیا ہے جس میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف تو حشاش بشاش دکھ رہے ہیں، جہاز میں بیٹھتے ان کی طبیعت ٹھیک لگنے لگی ہے، یہ جان بوجھ کر سوچ سمجھ کر پلاننگ کے تحت یہ نیریٹو عمران خان صاحب نے اختیار کیا ہے اور سیاسی طور پر اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، یا جو فیور انہوں نے نواز شریف صاحب کو دی ہے اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ ان کی سیاسی حکمت عملی ہے یا سیاسی ناسمجھی ہے؟ عمران خان صاحب ایسا کیوں کر رہے ہیں اور جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ یہیں سے پروگرام کا آغاز کر لیتے ہیں اور باقی چیزیں فورن فنڈنگ کیس اور باقی جو معاملے اس پر ہم پروگرام کے دوسرے سے جا کے بات کرتے ہیں. میرے ساتھ مراد راز صاحب موجود ہیں، صوبائی وزیر ہیں، مسلم پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں. خوش آمدید سر. سینیٹر سلیم زیاد صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ، مسلم لیگ نون کے رہنما سینیٹر ہیں. خوش آمدید آپ کو بھی. مفتی عبدالشکور صاحب موجود ہیں، MNA ہیں اور جمعیت علماء اسلام کے ساتھ کا تعلق ہے. شاد احمد عارف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تمام مہمانوں کو میں خوش آمدید کہتے ہوئے ذرا سب سے پہلے آپ کو سنواتا ہوں کہ آج عمران خان صاحب نے بہت ساری باتیں کی ہیں، کچھ اور چیزیں بھی ہیں، اکانومی پر بھی انہوں نے بات کی ہے، پھر اپوزیشن کے لوگوں کا انہوں نے آج پھر مذاق اڑایا جس میں شہباز شریف ہیں، جس میں بلاول ہیں، ان لوگوں کا مذاق، کافی ساری چیزیں انہوں نے کی. لیکن سب سے پہلے جو نواز شریف صاحب کی صحت کے حوالے سے جن شکوک و شبہات کا انہوں نے اظہار کیا وہ ذرا سنیے کن الفاظ میں کیا، پھر ہم بات کرتے ہیں. جب میں نے نواز شریف کو جہاز پہ چڑھتے دیکھا تو میں نے وہ ڈاکٹرز کی رپورٹ اپنے سامنے رکھ لی. اب میں نے جب ڈاکٹر کی رپورٹ اپنے سامنے تھی تو اس میں تو کہا تھا کہ مریض کا اتنا برا حال ہے کہ کسی وقت مر سکتا ہے. رپورٹ نے کوئی بیماریاں 15 تو بیماریاں بتا دی، ہارٹ بھی برا ہے، پلیٹلیٹس بھی برے ہیں. تو ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ اس کا تو علاج پاکستان ہو ہی نہیں سکتا، اگر یہ باہر نہ گیا تو کسی ٹائم پہ جا سکتا ہے. تو اب میں یہ سوچ رہا ہوں یا وہ لندن کی ہوا لگی تو ٹھیک ہو گیا، مجھے ابھی تک پتہ نہیں ہے، تحقیقات کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ جو جہاز تھا شاید جہاز دیکھ کے بھی انسان ٹھیک ہو گیا، وہ ایسا زبردست جہاز تھا، عام آدمی تو نہیں ایسے جاتے. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ ایسے سیڑھیاں، میں نے کہا اللہ تیری بڑی شان ہے. جی مراد راز صاحب، سر یہ میں تو یہ سمجھ رہا تھا رپورٹس دیکھ کر کہ وہ بہت بیمار ہیں، لیکن وہ تو بہت حشاش بشاش تھے اور میں اس کی تحقیق ہونے کی ضرورت ہے. کیا مطلب ہے ان سب باتوں کا جو آج عمران خان صاحب کر رہے تھے مراد راز صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں کتنی آج تقریر میں باتیں ہوئیں جو کہ بڑی ہی اچھی باتیں تھیں. پرائم منسٹر کی تقریر کے اندر فائنینس پہ بات ہوئی، ہاسپٹلز کی بات ہوئی، سکولز کی بات ہوئی، یونیورسٹیز کی بات ہوئی، خسارے کی بات ہوئی، مہنگائی کی بات ہوئی. مگر میڈیا کو کیا ملا؟ نواز شریف اینڈ میں اس تقریر میں سے. اٹس ریئلی سیڈ کہ ہم ابھی تک نواز شریف کے پیچھے ہیں. مگر مجھے بالکل جو خان صاحب نے آج بات کی ہے بالکل ٹھیک ہے کہ جب میں نے بھی دیکھا ان کو جہاز پہ چڑھتے ہوئے اور سوٹ پہنے ہوئے اور مفلرز لگائے ہوئے اور سب چیزیں کرتے ہوئے، اور میرے خیال سے جب لنڈن کی بھی آپ نے دیکھی ویڈیو تو ان کو میرے خیال سے روکا جا رہا تھا کہ آہستہ چلیں، زیادہ تیز نہ چل کے دکھائیں یہاں پہ. تو اس لیے وہ بڑی پریشان کن ویڈیوز ہیں کیونکہ جو صورتحال یہاں بتائی گئی تھی، اور ایک ٹائم پہ تو میرے خیال سے پلیٹلیٹس 2000 بتائے گئے تھے. 2000 پہ تو زندہ آدمی رہ ہی نہیں سکتا. تو یہ کس نے بتایا تھا؟ لاش کے پلیٹلیٹس ہوتے ہیں. وہ یہ تو آپ کا میڈیکل بورڈ تھا، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب وہاں موجود تھیں جو انڈورس کر رہی تھیں، تصدیق کر رہی تھیں اس بات کی. پھر یہ یہاں شوکت خانم کے ڈاکٹرز وہاں پر، ڈاکٹر فیصل وہاں گئے تھے. یہ کس نے بتایا ہمیں کہ 2000 پلیٹلیٹس لے گئے؟ ڈاکٹر فیصل صرف معائنہ کرنے گئے تھے. وہ ان کے بورڈ میں یا ان کے وہ نہیں کر رہے تھے، ان کی ڈے ٹو ڈے کیئر کے اندر نہیں تھے. وہ صرف ان کا ایگزامینیشن کرنے کے لیے گئے تھے. مگر میں ویسے ایک آپ کو بتا رہا ہوں، یہ دھوکہ ہو گیا. آپ کا ماننا یہ ہے پچھلی حکومت کے بھی تھے، یہ مطلب آپ کا ماننا یہ ہے کہ دھوکہ ہوا؟ دھوکہ میں تو نہیں کہتا جی ابھی اس کی تو جی نہیں جی، جب تک انویسٹیگیشن نہیں اس کی جائے گی تب تک تو نہیں پتہ لگے گا. مگر آئی ایم ریئلی شاکڈ کہ، اور آپ کو یہ بھی کہا تھا، مجھے پتا ہے ڈاکٹر یاسمین راشد کا انٹرویو مجھے ابھی تک یاد ہے، انہوں نے کہا تھا جی ہم سارا وقت سیمپل یہاں سے خون کے بھجواتے ہیں باہر کے ملکوں میں، ان کے جینز کے جو DNA کے دیکھنے ہوتے ہیں. تو یہاں سے کیوں نہیں بھجوایا گیا؟ اور مجھے یہ بتائیں کہ آخری ایک ہفتے سے گھر پہ کیوں ہیں؟ اگر اتنی بری حالات تھے
تو وہ گھر پہ بیٹھے کیا کر رہے ہیں؟ اتنے برے ہاسپٹل میں حالات کیوں نہیں تھے پھر، آپ کا ماننا یہ ہے؟ آپ جتنا مرضی نہیں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک پیشنٹ جو وہ کہیں جی کہ ایک دن کوٹ ڈیلے نہ کرے، بندے کو کچھ ہو جائے گا، ہر لمحہ بڑا قیمتی ہے. میڈیا نے ایسے ہائپ بنائی بھی تھی کہ کچھ ہوا، 1 گھنٹہ لیٹ ہوا تو نواز شریف پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلا جائے گا. جب آپ اتنی ہائپ بناتے جائیں، اور آپ کو پتہ ہے ہائپ بنائی کس طرح بھی جاتی ہے میڈیا پہ، کیسے بنائی جاتی ہے؟ اس لیے یہ میڈیا پہ ہائپ کیسے بنائی جاتی ہے سر؟ آپ کو بھی پتہ ہے سر، یہ مراد صاحب یہ تو جب آپ نے 24 گھنٹے وہاں پر اپنے ڈاکٹرز کے بورڈ بنا دیے، یاسمین راشد صاحبہ وہاں بیٹھی رہتی تھی، ہر تھوڑی دیر بعد وہ میڈیا سے بات کر رہی تھی، کراچی سے ڈاکٹرز آ رہے ہیں، ایک وہاں پر شوکت خانم سے ڈاکٹرز آ رہے ہیں، میڈیکل رپورٹس بن رہے ہیں، وہ ڈاکٹر میڈیا سے بات کر رہے ہیں، تو آپ کے خیال میں جب اتنی ایکٹیویٹی ہو رہی ہو تو میڈیا پہ ہائپ نہیں بنتی سر؟ نہیں سر، ہائپ یہ تھی کہ اگر ڈاکٹر یا پریس کانفرنس ڈاکٹر صاحبہ کی آدھے گھنٹے کے ہے تو 23.5 گھنٹے شکل نواز شریف کی ٹی وی پہ نظر آ رہی تھی. ٹھیک ہے جی. سو یہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، میرے ساتھ لوگ بیٹھے ہوئے کہہ رہے تھے ہم تنگ آ گئے اس کی شکل دیکھ. آپ کی بات سے یہ تو ثابت ہو گیا کہ یہ جو پوری سازش تیار ہوئی نواز شریف کو باہر بھیجنے کی، میڈیا بھی اس کا حصہ تھا. میں آپ کی بات سے یہ سمجھا. نہیں سر، میں یہ بالکل بھی نہیں کہہ رہا. میں بالکل بھی یہ نہیں کہہ رہا. میں صرف کہہ رہا ہوں کہ میڈیا نے ماشاءاللہ اس کو بڑا زبردست نواز شریف کو کی شکل دکھا کے بڑا اچھا ایک رول پلے کیا ہے ساری چیز کے اندر. مگر میں صرف یہ کہوں آپ کو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کہ دیکھیں اسد صاحب کہ جس کنڈیشن میں ہم ساری دنیا نے اب دیکھ لیا کہ وہ کس طرح چل کے گئے ہیں، ابھی وہاں پہ بھی چل رہے ہیں جب ڈاکٹرز پہ جا رہے ہیں. ایک ایسی گریو سچویشن نون لیگ نے بنائی کہ نون لیگ نے کہا جی بندہ مر جائے گا اگر نہ نکلا. ٹیسٹ باہر بھجوائے جا سکتے تھے، نہیں بھجوائے گئے. بلڈ ٹیسٹ، ڈی این اے کے ٹیسٹ باہر سے ہو کے سارا وقت آتے ہیں. بندہ پچھلے 1 ہفتے سے 1.5 ہفتے سے گھر بیٹھا ہوا ہے، اور میرے خیال سے تو نواز شریف نے ویٹ گین کیا ہوا تھا کافی جب وہ گئے. سر نہیں بھجوانا چاہیے تھا نا آپ کو. میڈیا دکھا رہا ہے. بنیاد پر ترس آیا تھا عمران خان صاحب کو جب کیبنٹ کے لوگ کہہ رہے تھے کہ مت بھیجیں. دیکھیں جی، ہم نے تو رپورٹ دیکھ کے ہم نے رپورٹ دیکھ کے رحم کھا کے بھیج دیا. سو باقی اب سٹوری جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی آہستہ آہستہ آپ کے سامنے انریبل ہو رہی ہے. رائٹ سر، آپ کے سامنے انریبل ہو رہی ہے. جی سر، سب کو پتہ لگتا جا رہا ہے دن بدن کے اصل سٹوری کیا ہے. میں ارشاد عارف صاحب، مجھے سب سے پہلے تو مراد صاحب کہہ رہے ہیں دس از ویری سیڈ کہ بہت ساری تقریر میں باتیں ہوئی ہیں لیکن میڈیا نے صرف یہ بات پکڑ لی ہے. تو میڈیا نے یہ بات وہ پکڑی ہے، ظاہر ہے جس کی ایک نیوز ویلیو بھی ہے. آپ ذرا اپنے تجربے کی روشنی میں بتائیں کہ میڈیا نے غلط بات پکڑ لی، یہ عمران خان صاحب کی امپورٹنٹ بات نہیں ہے جو وہ کر رہے ہیں. اور دوسرا یہ کہ کیا میڈیا نے ہائپ کریٹ کی تھی نواز شریف کی صحت کے معاملے میں جس کا ان کو فائدہ ملا اور اس کی وجہ سے ان کے اوپر ایک رحم کی صورتحال پیدا ہوئی، ان کو جانے دیا گیا؟ دیکھیں وہ اردو کا ایک شعر ہے، خیال زلف دو تا میں نصیر پیٹا کر گیا ہے سانپ نکل اب لکیر پیٹا کر. بات یہ ہے کہ ایک ارینجمنٹ تھی، ایک ارینجمنٹ کے تحت سب کچھ ہو رہا تھا. اب عمران خان صاحب اگر یہ ایشو نہ ہو تو عمران خان دوسری تقریر کر رہے ہیں. پہلے انہوں نے 3 دن پہلے بھی یہ تقریر کی، آج دوبارہ اس ایشو کو اٹھا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ایشو ہے اور یہ حکومت پر، یہ حکومت کے ذہن پر، دل و دماغ پر سوار ہے کہ ہم عوام کو کیا جواب دیں. یا تو آپ فیصلہ کرتے کہ جی ہم نہیں جانے دیں گے، جب آپ نے جانے دیا تو وہ کیسے گئے یہ اب عوام پر چھوڑیں کہ ان کی یہ واقعتاً بہت سارے لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہی. جو جہاز کی تصویر خود ظاہر بات ہے شریف خاندان نے جاری کی ہے نا، کوئی اور تو جہاز میں نہیں بیٹھا ہوا تھا. یا ڈاکٹر عدنان نے جاری کی ہے، یا میاں شہباز شریف صاحب نے جاری کی ہے، یا کسی اور نے جاری کی ہے. جو تصویریں جاری ہوئی ہیں جہاز کے اندر کی اور لندن کی، اس سے تو اس تاثر کو تقویت ملتی ہے کہ واقعی ہائپ کریٹ کی گئی. لیکن ہائپ میڈیا نے کریٹ نہیں کی. ہائپ اگر کی ہے تو میڈیکل بورڈ نے کی ہے، حکومت نے کی ہے، حکومت کے ترجمانوں نے کی ہے. اور اس ایشو کو جو ایک بیمار شخص کا ایشو تھا جس کو باہر اگر بھیجنا تھا ارینجمنٹ کے تحت یا خدا ترسی کے جذبے کے تحت، تو آرام سے جانے دیتے. جب آپ بار بار اس کو ڈسکس کریں گے، ان کی بیماری کو ڈسکس کریں گے، تو پھر میڈیا تو دکھائے گا. یہ تو ایک نیچرل سی بات ہے. اب جو باتیں عمران خان صاحب نے تقریر میں باقی کی ہیں، اگر وہی امپورٹنٹ تھی تو اس موضوع پر نہ آتے، انہی کو وہ کرتے اور میڈیا اسی کو لے کے آج ڈسکشن ہو رہی ہوتی. جب آپ خود لے آتے ہیں اس موضوع کو، آپ تقریر جو کر رہے تھے 4 دن پہلے
وہاں موٹر وے کا افتتاح ہے، وہاں کون سی توق بنتی ہے کہ اور اتنا تجربہ عمران خان صاحب کا بھی ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ ہیڈ لائن یہی بنے گی جو وہ بات کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود بھی سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایشو ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو اب بہترین موقع مل گیا ہے کہ سب سے جو بڑا مخالف ہے ان کا، وہ کسی بھی بہانے ملک سے باہر چلا گیا ہے۔ اگلے 2-4-6 ماہ میں واپسی کی کوئی امید نہیں ہے۔ شہباز شریف صاحب ان کے ساتھ ہیں، شاید اگلے چند دنوں میں مریم نواز صاحبہ بھی چلی جائیں گی، ان کے ساتھ ہیں، سوری شہباز شریف صاحب بھی ان کے ساتھ ہیں، ملک میں نہیں ہیں، اور مریم نواز صاحبہ بھی کچھ دنوں میں انشاءاللہ تعالیٰ چلی جائیں گی، کوئی نہ کوئی بہانہ بن جائے گا، ارینجمنٹ ہو جائے گی۔ آپ کی بھی خواہش ہے کہ وہ چلی جائیں؟ نہیں، میرا مطلب ہے اگر وہ جانا چاہتی ہیں تو ہم کون ہیں روکنے والے، کیوں روکیں ان کو؟ تو اب جو عمران خان صاحب ہیں انہیں توجہ دینی چاہیے اپنی پرفارمنس پر، گورننس پر، گڈ گورننس پر، اور یہ چھوڑ دیں کہ یہ میڈیا کر رہا ہے، کون کر رہا ہے۔ اگر جناب عمران خان صاحب کو رپورٹس غلط ملی ہیں اور ان رپورٹس پر انہوں نے اعتماد کیا ہے تو پھر ان کو انکوائری کرانی چاہیے۔ بالکل صحیح ہے سر۔ اب چیخنے چلانے کی کیا ضرورت ہے، شور مچانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ حکمران ہیں، وزیر اعظم اس ملک کے، چیف ایگزیکٹو ہیں، ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ مہنگائی کے حوالے سے اور کہ وہ کس طرح سے کام ہوئی، لیکن اس سے پہلے میں ذرا سلیم زیا صاحب آپ کو یہ سنوا دیتا ہوں کہ کنٹینر پر وہ کہہ رہے ہیں کہ بے روزگار سیاستدان اس خوف سے اکٹھے ہو گئے کہ ان کو لگ رہا تھا کہ معیشت ٹھیک ہونے جا رہی ہے۔ ذرا سن لیجئے، پھر آپ اس کا جواب دیجئے گا۔ کنٹینر پہ سب چڑھ گئے کہ ملک تباہ ہو گیا۔ وہ اس لیے نہیں آئے تھے کہ انہوں نے کہا پاکستان کی معیشت کی حال برے ہیں، ان کو یہ فکر نہیں تھی، ان کو فکر یہ تھی کہ پاکستان کی معیشت ٹھیک ہونے جا رہی ہے، کہ ان کی سیاسی دکانیں بند ہونے لگی ہیں۔ مجھے تو پتا ہے وہ جو کنٹینر پہ کھڑے تھے، کیونکہ میرے پاس تو ساری اب آ گئی ہیں، FIA سے مجھے ساری انفارمیشن آ جاتی ہے، ہم نے ان کا پیسہ نکالنا ہے واپس، اور اس لیے یہ سب اکٹھے تھے۔ سلیم زیا صاحب ایک بات تو وہ پرائم منسٹر ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ پیسہ نکالنا ہے واپس، ان سے پیسہ لینا ہے، بار بار وہ کہتے ہیں NRO نہیں دوں گا، نہ دیا ہے، پیسہ واپس لینا ہے، وہ بار بار کہتے ہیں نواز شریف واپس آئیں، آگے اپنا پیسہ واپس کریں، صحت یاب ہو کر واپس آئیں۔ تو یہ تو ہے نا، اپنی بات پر وہ کھڑے تو ہوئے ہیں عمران خان صاحب۔ سلیم زیا صاحب جی بھائی، اصل بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ جو ہوئی ہے یہ ابھی عمر بھر اس بات کو روتے رہیں گے۔ انہوں نے بہت چیخیں ماری تھیں، بہت بڑکیں ماری تھیں، بہت انہوں نے تکبر سے کام لیا تھا، میں AC اتار دوں گا، میں پنکھے اتار دوں گا، جانے نہیں دوں گا، آنے نہیں دوں گا۔ اب اللہ کا فضل یہ ہوا کہ عدالت کے حکم پر ان کو باہر جانے کی اجازت مل گئی۔ ان کی تمام تر کوششوں کے باوجود، تمام تر جتنے بھی حربے یہ استعمال کر سکتے تھے، سچے جھوٹے جس طرح بھی ہے، وہ اس کے باوجود آخری بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب چلے گئے، شہباز شریف صاحب باہر چلے گئے علاج کے لیے۔ اب یہ جو کہتے ہیں کہ جی بھاگتے دوڑتے ہوئے چلے گئے، ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ گئے ہیں ایئر ایمبولینس پہ گئے ہیں، اور ایئر ایمبولینس کی اپنی ایک لفٹ ہوتی ہے جو جہاز تک پہنچاتی ہے، اور وہاں سے پھر آدمی 2-4 قدم چل کے آگے جا کے بیٹھ جاتا ہے۔ اب مختصر یہ ہے کہ اب ان کی، آپ میری بات یاد رکھیے گا کہ ان کی اب جتنی بھی سیاسی عمر رہ گئی ہے اس میں یہ اب لوگوں کو صرف سمجھاتے ہی رہیں گے، اپنے ووٹرز کو سمجھاتے ہی رہیں گے، کیونکہ انہوں نے اتنا جھوٹ بولا تھا اور اتنی بڑکیں ماری تھی اور اتنی بڑی بڑی باتیں کی تھیں کہ اب ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا کہ یہ نواز شریف چلے کیسے گئے۔ بھائی وہ چلے گئے ہیں تو واپس بھی آ جائیں گے۔ اچھا سلیم زیا صاحب، تمہاری طرح کوئی بزدل تھوڑی ہے۔ جیسے کہ کہا کہ وہ ایئر ایمبولینس تھی، تو کیا واقعی وہ ایئر ایمبولینس تھی؟ کیونکہ ایئر ایمبولینس کی تو ایک وہ شکل ہوتی ہے نا جی، وہ تو ایک چارٹرڈ جیٹ، میں بتاتا ہوں۔ فردوس عاشق اوان صاحبہ کہہ رہی تھی کہ چارٹرڈ جیٹ، وہ ذرا میں آپ سنوا دوں میں سے جو فردوس عاشق اوان صاحبہ نے بھی کہا ہے ذرا، تاکہ آپ کو مزید کلیئر ہو جائے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایئر ایمبولینس تو تھی ہی نہیں۔ سنیے ذرا۔ علاج معالجے کے نام پہ ایئر ایمبولینس کو بلوایا، ایئر ایمبولینس میڈیا میں چلتی رہی، لیکن بیٹھ کے پرائیویٹ چارٹرڈ طیارے میں اور قطری طیارے میں وہ گئے۔ تصویریں بولتی ہیں اور بتا رہی ہیں کہ
میاں صاحب کی صحت کو کیا کیا خطرات درپیش ہیں. میاں صاحب کی صحت ٹھیک ہو جائے اور وہ عدالتی دیے ہوئے ٹائم پیریڈ کے اندر واپس آئیں اور علاج معالجے کے بعد جو قانون ان کا علاج کرنے کے لیے بے چین ہے اس کا آ کے سامنا کریں. جی سلیم جا صاحب وہ کہہ رہے ہیں ہمارا حکومت تو کنونس ہے کوئی ایئر ایمبولینس نہیں تھی, وہ تو ایک چارٹر طیارہ تھا, قطری طیارہ تھا جس میں بیٹھ کے چلے گئے. نہیں, یہ تو ابھی بہت ساری چیزیں نہیں مانیں گے کیونکہ مشکل ان کے لیے آ گئی ہے کہ یہ انہوں نے اس قدر جھوٹ بول دیا اور اس قدر بار بار ہر تقریر میں جہاں پر تھا جہاں کہنا تھا وہاں بھی, جہاں نہیں کہنا تھا وہاں بھی, جیسا آپ نے بھی بتایا کہ ہر تقریر میں وہ ایک ہی موضوع تھا کیونکہ ان پہ نواز شریف ان کے صاحب پہ بالکل بہت بری طرح طاری تھا اور وہ چاہتے تھے کسی طرح بھی رک جائے. اب وہ ان کی سمجھنے کی بدقسمتی سمجھ لیں کہ حالات نے ایسا پلٹا کھایا. میں سر مجھے ذرا ایک کبر کی وجہ سے, لگا رہے ہیں باتوں کی وجہ سے کہ ان کو جانا پڑا اور وہ چلے گئے. آج اچھا اب یہ عمر بھر روتے رہیں گے, کبھی کہیں گے کہ جی, کبھی یہ بھی کہہ دیں گے جی جہاز ہی نہیں تھا, کبھی کہیں گے بیماری نہیں تھا, کبھی کہیں گے جی رپورٹیں غلط تھی. جب سب کچھ ان کے سامنے ہوا ہے جی, کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ان کے آگے نہیں ہوئی ہے. چلیں مراد راز صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, پھر میں مفتی شکور صاحب کے پاس آتا ہوں. مراد راز صاحب آپ رسپونڈ کرنا چاہ رہے ہیں. سر میں آپ کو سب سے پہلے ایک تو یہ چیز بتاؤں جی, اگر کاش کے نون لیگ, مجھے پتا ہے نون لیگ والوں کو بھی تھوڑی سی یہ پتا ہو کہ ایک چارٹرڈ پلین جب ہوتا ہے نا اس لیول کا, اس کے اندر یہ ایمرجنسی سیکشن بنا ہوا ہوتا ہے. دس واز ناٹ این ایئر ایمبولینس. میں نے بھی زندگی باہر کے ملکوں میں گزاری بھی ہے. ایئر ایمبولینس ہوتی ہے جس میں صرف 2 سیٹیں لگی ہوتی ہیں اور بیڈ بنا ہوتا ہے اور اس کے اندر ساری چیزیں ہوتی ہیں. ان کو یہ تک نہیں پتا کہ ایئر ایمبولینس ہوتی کیا ہے, بیوقوف بنا رہے ہیں اس ملک کے لوگوں کو. یہ ایک چارٹرڈ پلین ہے. چارٹرڈ پلین صرف وہ لوگ کرواتے ہیں جس طرح کے نواز شریف جو انہوں نے اس ملک کا پیسہ دبا کے چوری, اربوں ڈالر چوری کیے ہیں اس ملک کے. میں ذرا ایک مختصر سا بریک لے لوں, پھر مفتی شکور صاحب بھی سن رہے ہیں, ان کا پوائنٹ آف لے لوں اور پھر آپ ضرور بات کیجیے گا. ایک مختصر بریک کے بعد واپس آتے ہیں. دوبارہ خوش آمدید. مفتی شکور صاحب, پہلے تو مجھے 2 بنیادوں پر آپ نے دھرنا دیا. ایک آپ کا نقطہ یہ تھا کہ جی بڑی سخت دھاندلی ہوئی ہے پورے ملک میں. دوسرا آپ کہتے ہیں کہ مہنگائی اس قدر ہو گئی ہے کہ ملک نہیں چل رہا اس حکومت سے. لیکن عمران خان صاحب نے آج کہا ہے کہ مہنگائی تو اب ختم ہو رہی ہے, چیزیں بہتر ہو رہی ہیں اور خسارہ جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے, اکانومی ٹھیک ہو رہی ہے. عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں, سنیے اور پھر جواب دیجیے. 30% گرا, 155 کا ڈالر ہے, یہ 300 پہ بھی جا سکتا تھا, 250 پہ جا سکتا تھا, کیونکہ ہمارے پاس تو ڈالر ہی نہیں تھے اس کو روکنے کے لیے. مہنگائی اس لیے آئی کہ انہوں نے اتنا بڑا خسارہ چھوڑ کے گئے کہ روپیہ گر گیا, اور جب روپیہ گرا تو ساری چیزیں مہنگی ہو گئی. مجھے بڑا فخر ہے اپنی معاشی ٹیم کے اوپر کہ پچھلے 4 مہینے میں ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے, اس ملک سے ڈالر زیادہ باہر جا رہے تھے, اندر کم آ رہے تھے, یہ 4 سال میں پہلی دفعہ ڈالر اب ملک میں زیادہ آ رہے ہیں اور ملک سے باہر کم جا رہا ہے, یعنی کہ خسارہ ختم ہو گیا. مفتی صاحب, ڈالر زیادہ آ رہے ہیں, ملک میں باہر کم جا رہے ہیں, خسارہ ختم ہو گیا, کیا جواز رہے گا آپ کے پاس پلان سی کا؟ ہاں جی حضرت, شکریہ. یہ عمران خان صاحب کی جو تقاریر ہے یہ بڑھ کے مارتے ہیں, اور میرے خیال میں جو نواز شریف کے حوالے سے انہوں نے مگرمچھ کے آنسو بہا لیے, یہ اس کا کردار اپنا اس طرح ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ معیشت دسمت پہ شروع ہونے لگا ہے, اور یہ ہے. مجھے تو حیرت ہے ان پر, اس کے ٹیم پر. وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈالر واپس آ رہے ہیں. ہاں ڈالر آ رہے ہیں, لیکن میرے خیال میں جس انداز سے ڈالر آ رہے ہیں تو ان کو سب سے پہلے خودکشی کرنا چاہیے تھا. یہ IMF کی طرف سے آ رہے ہیں. IMF کے بارے میں تو انہوں نے کہا تھا کہ میں خودکشی کروں گا اگر اس کی طرف میں نے رجوع کیا, اور انہوں نے یہ بات کی تھی کہ اگر حکمران قرضہ لیتا ہے, مہنگائی ہوتا ہے یہ وغیرہ, تو انہوں نے کہا تھا کہ اس کا معنی ہے کہ وزیر اعظم چور ہے. تو ان کی اپنی باتوں سے آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ میں اور پوری قوم آج متفق ہے اس پر کہ یہ وزیر اعظم شعبدہباز زیادہ ہے, وزیر اعظم نہیں لگتا, اور ان کی ساری باتیں جو ہیں ایک شعبدہباز سے زیادہ نہیں ہیں.
وہ مہنگائی کی کیا صورت ہے؟ میں خود آج دکان پہ چلا گیا، میں ایک عام آدمی جیسے دکانوں پہ جاتا ہوں، میں نے ٹماٹر لیے، آج کل یہ کمزور قسم کے ٹماٹر پشاور میں 220 روپے پر ہیں، اور کہتے ہیں مہنگائی ختم ہونے والا ہے۔ ڈالر کی کتنی قیمت ہے اب؟ یہ جب انہوں نے حکومت سنبھالا تھا 105 پہ تھا یا 104 پہ تھا، اب کتنے پہ ہیں؟ کیا 103 پہ آیا ہے؟ 102 پہ آیا ہے؟ بلا لیتے ہیں اگر نہیں فائنانس کی، نہیں میں بتا دوں جی، اور جب انہوں نے حکومت سنبھالا تھا مہنگائی کا کیا پوزیشن تھا؟ شوز کے اندر تو پھر ایسے لوگ بلا ایک منٹ سن لے بات، میرے برداشت نہیں آپ لوگوں کو، میں آپ لوگ تو امریت کے پیداوار سنتے نہیں کسی کی بات کو، میں نے تو آپ کی باتیں کس طرح برداشت کیے، کس طرح سن لیے۔ آپ لوگوں میں برداشت کی کمی ہے، برداشت پیدا کرو، آپ باتیں سن لو، اس کے بعد جو ہے پتہ چل جائے گا۔ اب جی پیٹرول، پچھلے حکومت جب رخصت ہو رہی تھی اس وقت پیٹرول کا لیٹر کتنے کا تھا؟ ہمارے اس دوست سے پوچھے کہ کتنے کا تھا، اب کتنے کا ہے، اور اس وقت قرضہ ملک نے کتنا لیا تھا، اب اس مہینوں میں، سالوں میں چھوڑو، مہینوں میں انہوں نے کتنا قرض، 11,000 ارب قرضہ لیا ہے، اور ٹیکس لگایا ہے کتنا، 5,550 ارب، اور آؤٹ پٹ کچھ نہیں ہے، نہ کسی غریب کو سبسڈی کسی چیز کے مد میں دے رہے ہیں، اور اس کے علاوہ مہنگائی کا طوفان ہے، غریب کی زندگی اجہل کر دی ہے، اور منہ سے نوالا چھین لیا گیا ہے۔ مراد راز صاحب دو چیزیں مجھے بتائیے، ایک تو یہ کہ آپ کے بقول مفتی صاحب کو اکانومی کی سمجھ نہیں ہے، لیکن احسن اقبال صاحب کو شاید سمجھ ہے، انہوں نے بھی تنقید کی ہے، مریم اورنگزیب صاحبہ نے بڑی تنقید کی، اور وہ کہہ رہے ہیں پرائم منسٹر جھوٹ بول رہے ہیں اسٹیج پر کھڑے ہو کے، اور پرائم منسٹر کو زیبا نہیں ہے کہ وہ بولیں ملک کو قوم کے ساتھ۔ ایک تو یہ، دوسرا مجھے جو آپ ایئر ایمبولنس کی بات کر رہے ہیں سر، مجھے یہ بتائیے کہ ایئر ایمبولنس کا تو پورا ریکارڈ سول ایویشن کے پاس ہوتا ہے کہ کون سا جہاز آیا ہے، ایئر ایمبولنس آئی ہے، چارٹر طیارہ آیا ہے، تو آپ وہ ریکارڈ سول ایویشن سے نکال کے پیش کیوں نہیں کر دیتے تاکہ یہ بحث ختم ہو جائے؟ سر آپ دیکھیں، سب سے پہلے جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا، میں 2-3 باتیں ذرا کلیئر کر دوں جی۔ نمبر 1، یہ پرائیویٹ طیارہ ہوتا ہے، پرائیویٹ طیارے کے پیچھے ایک ایمرجنسی سیکشن ہمیشہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ بہت ارب پتی لوگوں کے لیے یہ بنتا ہے اس لیول کا جہاز، جن کو اگر میڈیکل فیسلٹی فوراً چاہیے ہو، یہ ان کے لیے ہوتا ہے۔ وہاں بات ختم ہو گئی، چھوڑے پڑے نواز شریف کو، جو مرضی کرے وہ، میں بات آگے ذرا لے کے چلوں جی۔ آپ اصل میں شو کا ٹائم زیادہ ضائع کرتے ہیں جب ان باقی پارٹیز کو بلا لیتے ہیں، ان سے پہلے بات کر لیا کریں کہ ایک بندہ بھیج دیں، کیونکہ سارے کٹھے ہیں اس وقت، تو ان میں سے ایک بندہ آ جائے تو زیادہ ٹائم ہمیں بھی مل جائے گا بات کرنے کا، ان کو بھی۔ آپ 3 بندے ان کے بولنے کے لیے کہہ رہے ہیں جو تینوں ایک ہی بات کر رہے ہیں، کیونکہ یہ سب کٹھے ہوئے ہیں، ان کی لوٹ مار جو ہے آج سے 11 مہینے پہلے ایسے آپ اپوزیشن میں، میری آخری بات سر آپ تو 3-4 دفعہ تنقید کر دی نا ہمارے فارمیٹ میں، پلیز جی۔ میں صرف اپنی آپ کو کلیئر کر دوں کہ آپ یہ میڈیا آج کا سافٹ ٹارگٹ ہے، آپ کو میڈیا سے بڑی شکایات رہتی ہیں کہ آپ یوں کر لیتے، آپ سویپ کر لیں، آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، میری سیٹ پر آپ آ جائیں، آپ اپنی وزارت مجھے دے دیں، سویپ کر لیتے۔ جی سر، سر میں کہہ رہا ہوں، ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ 3 بندے آپ نے بلائے ہیں، وہ ایک ہی بات ریپیٹ کری جا رہے ہیں، اس سے بہتر نہیں کہ آپ تینوں پارٹیز کو ایک بندہ دے دیں اپنا مل کے۔ تیسرا کون سے ہیں آپ کی؟ اچھا جی، اور 2 لوگ ہیں سر، جو دوسری بات ہے جی سر، چلیں مراد راز صاحب 2 لوگ ہیں، 2 کو یہ ہے 3 کہ کیوں میں کر رہے ہیں؟ صرف یہ ان سے پوچھ لوں، اب ان سے پھر بات نہیں سنی جا رہی میرے سے، جی جی جی، بات میری سن لیں سر ذرا، 3 لوگ ان سے کہیں کہ یہ آپ کو کاؤنٹ کر رہے ہیں شاہد علی صاحب، اپنے یہ دو، اچھا وہ میری بات سنیں گے تو میں کروں گا نا، آپ میری بات سن لیں صرف۔ سلیم جہاں صاحب ذرا سن لیجئے گا، وہ سوال اٹھایا ہے کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا، وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں، ذرا سنوائیے عمران خان صاحب نے کیا کہا ہے، اس سوال کا جواب آپ دینا چاہیں تو دیجئے گا، سنوائیے جی۔ سب ان کے پاس پیسہ کدھر سے آیا؟ یہ شریف خاندان کے سارے جو بچے ہیں، 8 ارب روپے کے گھر میں رہتا ہے حسن شریف، کدھر سے پیسہ آیا؟ جو مریم کے نام پہ مے فیئر کے فلیٹ ہیں وہ اربوں روپے کے ہیں، کدھر سے پیسہ آیا؟ وہ حسین شریف، وہ اربوں کی پراپرٹیز ہیں ان کی، کدھر سے آیا پیسہ؟ وہ اسحاق ڈار جس کے والد سائیکلوں کی دکان تھی، وہ آج اربوں پتی، اس کے بیٹے اربوں پتی ہیں۔ یہ آج اٹھایا سوال جلسے میں عمران خان صاحب نے دوبارہ، سلیم جہاں صاحب کہاں سے آیا پیسہ وہ پوچھ رہے ہیں۔ سفر کرتے رہے ہیں، دوسروں کے گھروں میں رہتے رہے ہیں، دوسروں کے تحفوں پہ آپ کو بیویاں تحفے پہ گھر دیتی رہی ہیں، آپ بتائیں، آپ اپنی بات کریں، دوسروں کو چھوڑیں۔
اور آپ یہ مستقل جو 5 سال لوگوں کو جھوٹ بولتے رہے اس کا جواب دیں. آپ دیں جواب جو پوچھا گیا بھی آپ کے بارے میں. باری باری دونوں جواب دے دیں. سلیم رضا صاحب پہلے آپ دے دیں کہ یہ کہاں سے پیسہ آیا. عمران خان صاحب پوچھ رہے ہیں. نا سر ابھی تو پوچھا ان سے, ان کے پاس تو جواب ہی کوئی نہیں ہے. کہاں سے آیا پیسہ یہ؟ عمران خان صاحب کا بتایا نا, ان کے پاس پیسہ کہاں سے آ گیا؟ او بھائی چھوڑیں عمران خان کو, آپ جواب دیں. فنڈنگ جو ہے فورن فنڈنگ اصل میں ان کے پاس سارا عمران خان کو چھوڑیں, اپنا بتائیں. فنڈنگ کا ہے. 5 سال سے کیس چل رہا ہے. 5 سال سے بھائی اسد 5 سال سے کیس چل رہا ہے, چلنے نہیں دے رہے. وقت ادھر ان کے پاس اور کوئی یہ جواب بات نہیں کرتے ہیں ریاست مدینہ جو ذکر ہوا فورن فنڈنگ کا, خلیفہ ارشاد عارف صاحب فورن فنڈنگ والا کیس اپوزیشن آ گیا ہوں. جواب ہوتا نہیں, عمران خان یاد آ جاتا ہے. میں مفتی صاحب 1 منٹ آپ کے پاس مولانا آتا ہوں فضل ذرا. الرحمان پر 1 روپے کا کرپشن ثابت کریں, میں سیاست سے دستبردار ہو جاؤں گا. اتنا بڑا چیلنج مراد راز صاحب, 1 روپے کا کرپشن ثابت کریں. 1 روپے کی ثابت کرتے ہیں آپ جلسوں میں کہتے ہیں, نعرے لگاتے ہیں جلسوں میں, آپ نعرے لگاتے ہیں 1 روپے کی کرپشن ثابت کر کے دکھائیں. آپ کی حکمرانی ہے, آپ کی حکومت ہے, مولانا کو کیوں کر پکڑتے نہیں؟ مراد راز صاحب جھوٹ آئے روز بولتے ہیں, اس جھوٹ کا کیا مقصد ہے؟ فکر نہ کریں. نہیں ویسے مراد راز صاحب بات تو جینوئن ہے نا, کہ آپ ثابت تو, آپ روزانہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں کہتے ہیں تو آپ ثابت تو کریں نا مولانا فضل الرحمان کی کرپشن کو. مراد راز صاحب سر انشاءاللہ تعالیٰ سب چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ سینیٹر سلیم صاحب جو ہیں, جس وقت ان سے نواز شریف کے پیسوں کا پوچھتے ہیں ان کو عمران خان یاد آ جاتا ہے. نہ ان کے لیڈران نے, نہ نواز شریف نے کبھی کوئی جواب دیا, نہ مریم صفدر نے کبھی کوئی جواب دیا, نہ کسی بھائی بات سنیں. جب ان سے کہیں ان کے پیسوں کا پوچھتے ہیں ان کو عمران خان یاد آ جاتا ہے. نا خانم آپ ہاسپٹل بتائیں کا پیسوں کا بتائیں. جب یہ بنانے, یہ بھیک مانگنے گیا تھا آپ کا عمران خان پلاٹ کے لیے, آپ کو ایک ہسپتال بھی نہیں ایسا بنا سکے. اور نواز شریف نے ان کو پلاٹ دیا تھا, اور صرف پلاٹ نہیں دیا تھا, بڑی مہربانی. اچھا ایک چیز جو ارشاد احمد عارف صاحب, ایک چیز مجھے بتائیے کہ پچھلے دنوں 100 سال پہلے کے امیر اچھا مجھے 1 منٹ دیجیے گا, 1 منٹ دیجیے گا, میں سب سے گزارش کروں گا. مراد راز صاحب 1 منٹ بتائیے کہ آپ کے والد محترم جب میں واپس آتا ہوں آپ سب کے جائیداد چھوڑ کے گئے کیسے تھے. میں آپ کو یہ بتا دوں, سلائی مشین جو ہے, پچھلے دنوں جب سلائی عمران خان صاحب نے سلائی بلاول مشین صاحب آپ کے شرم نہیں آتی عید کی یا ان کا مذاق اڑایا تو روڈ پہ رہے ہیں حکمرانی میں. ایک سیکنڈ سر, نواز شریف اپنے لیے نواز شریف ایک ہسپتال نہیں بنا سکا. 1 سیکنڈ مراد صاحب, اپنے علاج کو ٹھیک اپنی مرض کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ ایک ہسپتال نہیں بنا سکا 35 سال میں. ذرا دوبارہ آج اپوزیشن کے تمام لیڈرز کا مذاق اڑایا عمران خان صاحب نے. کیا ایک پرائم منسٹر کے لیے ٹھیک ہے, یہ ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ ایک پرائم منسٹر ایک جلسے میں, جی جلسے کا ماحول ہوتا ہے وہاں پر کہہ سکتے ہیں, کیا یہ ٹھیک ہے اس طرح سے کہنا یا نہیں؟ ذرا سنیے کہا کیا انہوں نے. جو باقی بے روزگار تھے, پانی آتا ہے وہ بھی آ گیا, شہباز شریف جو جھوٹا مینڈیلا وہ بھی پہنچ گیا. ایسی تقریریں کی, دل سے تقریریں نکل رہی تھیں, لیکن اس کا صرف ایک مفہوم تھا. جس طرح ہم مکہ کر کے سارے مل کے ملک کو لوٹتے تھے, پھر وہ وقت آ جائے عمران خان تم اپنی کرسی آرام سے سنبھالو, 5 سال حکومت کرو, بس کسی طرح ہم بچ جائیں. جب تک میرے میں اللہ نے زندگی دی ہے, کبھی میں اتنی بڑی غداری کروں گا کہ اگر میں ان کو کسی صورت چھوٹ دے دوں, ان سے ڈیل کر دوں. اچھا یہ تو اپنی جگہ انہوں نے پھر دورا کے وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی صورت چھوٹ نہیں دوں گا. لیکن شاہ صاحب جو پچھلے دنوں انہوں نے بلاول کے بارے میں جس طرح سے ان کی نقل اتاری, آج پھر انہوں نے جعلی منڈیلا کہا, اور ان کا تو بلاول کا تو نام ہی رکھ دیا کہ پانی آتا ہے. یہ ٹھیک طرز عمل ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں یہ سیاست میں اس طرح تضحیق کرنے کا جو آغاز ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے, جو بلاول زرداری بھٹو کے نانا تھے, انہوں نے شروع کیا تھا. اس سے پہلے ہماری سیاست میں ایسا رواج نہیں تھا کہ اس طرح وزیر اعظم کی سطح کا آدمی جو ہے وہ اپنے مخالفین کی تضحیق کرے یا ان کی نقلیں اتارے یا ان کے بارے میں نازیبہ الفاظ کہے. عمران خان صاحب بھی وہی کام کر رہے ہیں, پتہ نہیں کون ان کو مشورہ دیتا ہے. میں تو نہ بھٹو کو پسند کرتا تھا, بھٹو کے اس حرکت کو پسند کرتا تھا, نہ مجھے عمران خان صاحب کی یہ بات پسند آتی ہے. دیکھیں آپ ڈیسنٹ طریقے سے بھی جلسے کا ماحول ہوتا ہے کہ جلسہ ہے, لوگ ہیں, کارکنوں نے کلیپ ملتی ہے. وزیر اعظم سے لوگ جو ہیں وہ سنجیدگی کی توقع کرتے ہیں,
وہ ایک رول ماڈل ہوتے ہیں نوجوان نسل کے لیے، بچوں کے لیے۔ بچوں نے سیکھنا ہوتا ہے اپنے لیڈر کو دیکھ کے، اپنے وزیر اعظم کو دیکھ کے کہ ان کا طرز کلام کیا ہونا چاہیے، وہ کس طرح بات کریں۔ تو مجھے تو یہ بات باہر ذاتی طور پر پسند نہیں ہے، لیکن بہت سارے لوگ اس بات کو پسند بھی کرتے ہیں۔ بھٹو جب یہ باتیں کرتا تھا، مذاق اڑاتا تھا، نقلیں اتارتا تھا تو تالیاں بجاتے تھے لوگ، اس کے حق میں کالم بھی لکھتے تھے، آج بھی لوگ پسند کرتے ہوں گے، لیکن مجھے تو ذاتی طور پر یہ نہیں ہے۔ اب جو میرا کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ میرا خیال ہے اس چیپٹر کو کلوز کر کے عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنی ٹیم پر توجہ دیں، اپنی ٹیم کو بہتر کریں۔ نواز شریف والا چیپٹر آپ کہتے ہیں کلوز کر دیں؟ یہ جو مخالفت، این آر او ڈیل، یہ اگر ان پر کوئی دباؤ تھا بھی یا ہے بھی تو اس کو وہ نظر انداز کریں۔ اور کیا وہ اس چیپٹر کو کلوز کر سکتے ہیں شاہ صاحب؟ کیونکہ انہوں نے 5 سال قوم سے یہ وعدہ کیا کہ میں ان سب سے لوٹا ہوا مال واپس لوں گا۔ نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ وہ توجہ دیں۔ دیکھیں اگر وہ احتساب بھی کرنا چاہتے ہیں تو احتساب کا عمل بھی اس صورت میں کامیاب ہوگا کہ ان کی اپنی ٹیم پر ٹیم کے کسی شخص پر وہ الزام نہ لگے جو اپوزیشن کے لوگوں پر ہے۔ تو کیا الزام لگ رہا ہے ان کی ٹیم پر؟ لگتے ہیں، کیوں نہیں لگتے؟ دیکھیں نا، 2 لوگ تو ان کے وزیر پنجاب کے جیل ہو آئے نا، وہاں سے حوالات سے ہو آئے نا، نیب سے ہو کے آ گئے ہیں نا۔ اپنی ٹیم کو کلین کریں، صاف ستھری ٹیم ہو اور پرفارمنس پر توجہ دیں۔ آپ کی کارگزاری جو ہے اتنی اچھی ہونی چاہیے کہ لوگ نواز شریف کو بھول جائیں، زرداری کو بھول جائیں، مریم نواز کو بھول جائیں۔ دیکھیں پرویز مشرف کے دور میں کیا ہوا کہ نواز شریف صاحب بھی باہر تھے اور بے نظیر بھٹو صاحبہ بھی باہر تھیں، اور ایک میدان کھلا ہوا تھا چودھری صاحبان کے لیے، شوکت عزیز کے لیے، پرویز مشرف کے لیے۔ لیکن ہوا کیا کہ اس کے بعد جو ہی وہ نظام کولیپس کیا اس کے بعد وہ دونوں آگے بیٹھ گئے۔ تو اگر اب بھی عمران خان صاحب پرفارمنس پر توجہ نہیں دیں گے، اپنی ٹیم کو ٹھیک نہیں کریں گے، اپنے لوگوں پر جو الزامات ہیں ان کی صفائی ان کے لوگ نہیں دیں گے، ادارے آزاد اور مضبوط نہیں ہوں گے، تو پھر یہ ان کو روز روز جواب بھی دینا پڑے گا ہر سوال کا، اور ان کا رونا پیٹنا بھی جاری رہے گا۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب ایک مضبوط وزیر اعظم کے طور پر، جن کے لیے مخالفین خود راستہ چھوڑ رہے ہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو کہتے تھے کہ میں تو کسی صورت ملک سے باہر نہیں جاؤں گا، وہ درخواست کر کے ای سی ایل سے نام جو نکلا ہے وہ تو میاں صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کی درخواست پر نکلا ہے نا۔ عدالت میں تو صرف معاملہ تھا انڈیمنٹی بانڈ کا، وہاں یہ تو ایشو نہیں تھا کہ ان کو جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے، تو یہ درخواست حکومت سے کی تھی اور حکومت نے اجازت دے دی تھی۔ تو اب اس چیپٹر کو وہ کلوز کریں، احتساب کا عمل جاری رہے، وہ انتقام نہیں بننا چاہیے اور بلا تفریق اور بلا تمیز احتساب ہونا چاہیے۔ ان کے جو لوگ قابل احتساب ہیں ان کا بھی احتساب ہو، اور جو اپوزیشن کے ہیں ان پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن لوگ اب پرفارمنس چاہتے ہیں، لوگ اب مہنگائی کا خاتمہ چاہتے ہیں، بے روزگاری کا خاتمہ چاہتے ہیں، تو ہو رہی ہے نا سر پرائم منسٹر، بد امنی ہو رہی ہے تو اچھی بات ہے۔ اگلے 6 مہینے میں اگر عوام کو کوئی ریلیف ملتا ہے تو پھر اپوزیشن کے پاس کہنے کو کچھ نہیں رہے گا۔ اور پھر جو ہمارے دوست ہیں حکومت کے وزیر، یہ ان کو جو جلدی غصہ آ جاتا ہے، 6 مہینے میں اپوزیشن کے پاس کچھ کہنے کو نہیں رہے گا۔ یہ مفتی شکور صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ یہ پلان سی شروع ہو گیا اور یہ تو 6 مہینے تک تو پرائم منسٹر نہیں رہیں گے۔ پلان سی اس وقت ہوتا ہے جب بی اور ایک ناکام ہوتا ہے۔ تو مولانا تو خود تسلیم کر رہے ہیں کہ ان کا پلان اے بھی ناکام رہا، ان کو گھر جانا پڑا کچھ لیے بغیر، پلان بی بھی اور سی ہے، سی بھی ناکام ہو جائے گا۔ لیکن لوگ سوال یہ کریں گے کہ مولانا ناکام ہو گئے، نواز شریف ناکام ہو گئے، آپ نے کیا کیا ہے؟ تو آپ کچھ کر کے دکھائیں گے تو پھر آپ کو مراد راز صاحب کو 2 کے 3 نظر نہیں آئیں گے اگر آپ کچھ کر رہے ہوں گے۔ اگر نہیں کریں گے تو پھر آپ کو غصہ بھی آئے گا اور 2 کے 3 نظر آئیں گے۔ ایک مختصر بریک لے لیتا ہوں۔ مراد راز صاحب سے خاص طور پر پوچھنا چاہتا ہوں فارن فنڈنگ کے حوالے سے، اور مریم اورنگزیب نے آج دوبارہ ڈیمانڈ کیا اور کچھ سوال اٹھائے، وہ کہہ رہے ہیں رسیدیں دو، تو اس پر کیا پی ٹی آئی واقعی گھبرائی ہوئی ہے، پریشان ہے؟ اور مفتی شکور صاحب سے پوچھتے ہیں کہ پلان اے اور بی ناکام ہو گیا تو سی کی کامیابی کے امکانات ان کو کیسے نظر آتے ہیں؟ ایک مختصر بریک کے بعد۔ دوبارہ خوش آمدید مفتی صاحب۔ آپ کا دھرنا ناکام ہوا، آپ کی رہبر کمیٹیاں، ان کے اجلاس وہ بے سود رہے، آپ کو پلان بی سے کچھ نہیں ملا۔ اب آپ چاہتے ہیں کہ جا کر ٹیکنیکل بنیادوں پر پوری پارٹی کو وہاں سے بین کرا دیا جائے الیکشن کمیشن سے اور فارن فنڈنگ کیس میں نااہل ہو جائے، یعنی آپ کا دھرنا جو ہے وہ آپ کے لیے ثمر آور ثابت نہیں ہوا، اب آپ کوئی اور راستہ اختیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہاں سے آپ کو کیا امیدیں؟
ہاں صدر خان صاحب مہربانی. دیکھو یہ ایک آزادی تحریک، آزادی مارچ جو ہے یہ ایک تحریک کا نام ہے، اور اس تحریک کے لیے پہلے سے ہم نے کہا تھا کہ اس کے مختلف درجات ہے، سٹیپ ہے. اگر آپ خود سوچ لیں، ایک کمرے کو سیڑھی آپ لگائیں، ایک سٹیپ سے دوسرے سٹیپ پر جب آپ جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ناکام ہو گئے یا آپ نے ترقی کی. ہم نے اے بی سی جو پلان بنائے ہیں، یقین جانیے پہلے سے ہمیں سب کچھ معلوم تھا کہ ہمارے اس تمام تحریک کا آخری نتیجے پہ جو ہم چاہتے ہیں وہ کیا ہوگا؟ عمران خان کا استعفی. اور یہ تو نہیں کہ اے پلان پر ہی استعفی ملے گا یا صرف بی پر ملے گا. نہیں، اگر یہ تمام استعفی نہیں ملے گا تو گھر نہیں جائیں گے، یہاں پہ بیٹھے رہیں گے. میں بتاتا ہوں، اگر تحریک کے تمام سٹیپس ہم عبور بھی نہ کریں تو عوام میں وہ اویئرنس، وہ شعور، وہ جاگر پن جو ہم چاہتے تھے وہ بھی ہمیں بنیادی طور پر وہ چیز ہے. سیاسی شعور جو ہیں وہ ہم عوام کو دینا چاہتے تھے، اس لیے کراچی سے مارچ کو شروع کیا، پورے ملک سے شروع کیا. اور ہم جو آگے بڑھ رہے ہیں، اور رہبر کمیٹی ہمارے ساتھ مسلسل رابطے میں تھا، اور اب بھی الحمدللہ ہم اتنے کامیاب ہو گئے کہ اب یہ بی پلان کے اس مرحلے میں مکمل طور پر حزب اختلاف جلسوں میں بھی شرکت کرے گی، اور تمام عوام اس میں باقاعدہ آئیں گے، اختلاف کا مطلب ہوں گے. تو یہ ہمارے کامیابی ہوگی. اور ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم نہیں، ہمارا مقصد یہ تھا کہ استعفیٰ بھی ان سے لیں اور ان کے کرپشن کو بھی پوری دنیا پر واضح کرے کہ انہوں نے ووٹ چوری کیا ہے اور اب حکومت کو ڈیلیور نہیں کر سکتے. یہ اے آئی پی پروگرام ہے ہمارے فاٹا میں. سر مجھے بھی 2 منٹ دے دیں. اس میں حکومت مکمل کرپشن کر رہا ہے، اس کے تمام افسر ملوث ہے. اگر ہم اس کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کہیں گے کہ آپ کا دھرنا ناکام ہے، آپ کا آزادی مارچ نہیں. ہم یہی بتانا چاہتے ہیں. مثلا اسی ہم تو یہی کہتے ہیں جی کہ آپ آئیں کہ یہ کرپٹ حکومت ہے اور اس کے کرپشن کو عوام تک لے جاتے ہیں، نچلے سطح تک بھی لے جائیں گے. ٹھیک ہے، اب آپ ضلعوں کی سطح پر کریں گے. رائٹ جی. مجھے مراد راضا صاحب، یہ مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہے وہ آپ سے رسیدیں مانگ رہی ہیں. ذرا یہ مریم اورنگزیب صاحبہ کا آپ سے کیا مطالبہ، یہ سن لیجئے، مراد راضا پہ جواب دیجیے گا. اسی الیکشن کمیشن کی جورسڈکشن کو چیلنج کیا جاتا ہے عمران صاحب کی طرف سے، کیونکہ چور سب سے بڑا تو پکڑا گیا، جو 20 سالوں سے دوسروں کو چور چور کہتا تھا. رسیدیں کوئی نہیں، تلاشی کوئی نہیں. آج 5 سال ہو گئے الیکشن کمیشن کے سے راہ فرار ہے. کہتے ہیں الیکشن کمیشن کو ہراس کیا جا رہا ہے. الیکشن کمیشن کو ہراس کیا پاکستان کے صدر نے، وزیر اعظم نے، جس نے ممبران کی تقرری میں پارلیمان کو بائی پاس کیا، اور اس لیے ہراسمنٹ ہو رہی تھی ممبران کی کہ فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ نہ آئے. جی مراد راضا صاحب وہ کہہ رہے ہیں رسیدیں کوئی نہیں، تلاشی کوئی نہیں اور چوری پکڑی گئی ہے. اسد اللہ صاحب ہر روز کے اب تو ہر روز اس کی سماعت کیس کی شروع ہو گئی ہے. سامنے فیصلہ آ جائے گا، ہم بھی یہاں پہ ہیں، آپ بھی یہاں پہ، جو فیصلہ آئے گا ہم تو کھڑے ہو کے اس کو ایکسیپٹ کریں گے. بالکل جو بھی فیصلہ آئے گا آپ کے سامنے کیس چل رہا ہے. نمبر 2، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مولانا کی پارٹی کو صرف سارے اپنے اے بی سی ڈی پلان میں سے ایک سکسیس ملی ہے، اور ان کی جو سکسیس وہ یہ ہے کہ ان کو اب ٹی وی پہ جگہ مل گئی ہے ایک بندہ بیٹھنے کی اور بات کرنے کی. اس کے علاوہ کوئی کامیابی ان کو ملی نہیں. اپنے دھرنے کی جو ان کو گھر جانا پڑا. اب ان کا بندہ پہلے جو ٹی وی پہ نہیں آتا تھا، جن کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، کچھ عرصے کے لیے بیٹھیں گے. بھی اعتراض آپ کہہ رہے ہیں کیوں بلا لیتے ہیں ان کا بندہ. آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے تنقید کر رہے تھے کیوں بلا لیتے ہیں. نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ سب کٹھے سب ایک ہی بات کر رہے ہیں، تو آپ اگر 2 ان میں سے ایک چوز کر لیں زیادہ بہتر ہے. بات سب کی ایک ہی ہے. تیسری بات میں رہبر کمیٹی میں لے جائیں پہلے ہم، کہ رہبر کمیٹی فیصلہ کرے گی آج کس کو شو میں بھیجنا ہے، تو رہبر کمیٹی کے تھرو آیا کرے. پھر آپ کی یہ تجویز ہے سر؟ یہ رہبر کمیٹی سے کروا لیں تو بڑی اچھی بات ہوگی، تاکہ ایک بندہ آئے تو بیٹھ کے دونوں سائڈیں اپوزیشن اور گورنمنٹ بیٹھ کے بڑے آرام سے بات کر سکے گی. اگر اینی ویز اس کو ہم چھوڑتے ہیں، آگے چلتے ہیں. میں یہ صرف کہہ رہا ہوں کہ ملک کا دیوالیہ نکالا. وقت ختم ہو گیا ہے. سلیم جا صاحب، مراد راضا صاحب، مفتی شکور صاحب، اشاد صاحب، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.